جب صبح سے لے کے شام تک ایک آدمی ایمان سے کفر میں جا سکتا ہے، تو ہم سوچیں کہ صبح سے لے کے شام تک میرا اس آدمی کو کفر سے بچانے کے لیے میرا کیا استعمال ہوا؟ یہ اصل دعوت ہے نا، اصل طریقہ یہ ہے، اور آپ کے صحابہ کا اصل طریقہ یہی ہے کہ اعمال دعوت ایک اجتماعی ماحول کا نام ہے، اور دعوت دے کر لوگوں کو اس اجتماعی ماحول میں لایا جائے۔ الحمدللہ پچھلے سال بھی آئے، اس سے پہلے سال بھی آئے، جماعتیں بھی آئیں آپ کے یہاں، اور مسجد کی آبادی کا عمل جو اصل تربیت کا اور اصل سنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دعوت دے کر ماحول میں لایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ کبار صحابہ وہ ملاقاتیں کر کے کہتے تھے کہ آؤ ہمارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ، اٹھو ہمارے ساتھ، اب رب پر ایمان لائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم گشتوں کے ذریعے اپنے جو ہے مسلمانوں کو دعوت دے کر عمل کے ماحول میں لے کر آئیں، اس لیے کہ کسی اجتماعی عمل کی طرف قدم اٹھانا بھی حدیث میں آتا ہے کہ جہاد میں سے ہے۔ ایک آدمی اگر چل کر آ رہا ہے مسجد کی طرف تو فرمایا صحیح روایت میں ہے کہ مسجد کی طرف چل کر آنا جہاد ہے۔ اصل ان اعمال کی طرف لوگوں کو دعوت دے کر وہ اعمال مسجد میں ہو رہے ہوں یا گھروں میں ہو رہے ہوں، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ کوشش بات ہی کی جائے کہ لوگ گشت کر کے دعوت دے کر اپنے ماحول میں لے کر آؤ۔ ہمارے گشت کا موضوع ہے یہ کہ لوگوں کو منکر کے ماحول سے نکالا جائے۔ یہ دعوت امر معروف ہے اور نہی منکر ہے۔ نہی منکر کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو منکر کے ماحول سے نکالو، اس لیے کہ منکرات کا بتلا دینا یا روک دینا مقصود نہیں ہے، منکرات کا چھڑوانا مقصود ہے، منکرات کا چھڑوانا مقصود ہے، اور معروفات کا ادا کرانا مقصود ہے۔ میری بات توجہ چاہے گی، معروفات کا بتانا دعوت نہیں ہے اور منکر کا بتانا دعوت نہیں ہے۔ لوگوں کو معلوم ہے کہ کیا منکر ہے کیا معروف ہے، گناہ لوگ کر رہے ہیں معلوم ہے گناہ ہے، نماز چھوڑ رہے ہیں کہ معلوم ہے کہ فرض ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، لوگوں نے تبلیغ اور دعوت جس کو سمجھا ہے کہ جا کے لوگوں کو بتا دو کہ دین کیا ہے، بالکل نہیں۔ معروفات پر لانا، معروفات کی ادائیگی پر لانا، منکر سے روکنا، منکر امت منکر چھوڑے، امت منکرہ چھوڑے، منکر کے ماحول میں جا کر منکر بتلا دینا، یہ منکرات کے چھڑوانے کا طریقہ نہیں ہے۔ میں آپ کو اگر آپ سیرت پہ غور کریں گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ بے شمار حدیثیں، بے شمار روایتیں، بے شمار صحابہ کے قصے ملیں گے جو میں کہہ رہا ہوں اس سے متعلق۔ یہ منکر کا بتانا کافی نہیں ہے، منکر چھڑوانا ہے اور معروفات کی ادائیگی پر امت کو لانا ہے۔ ایک آدمی کو اپنے ماحول میں لا کر اس سے نماز کا ادا کرانا، یہ ہوا بھئی ایک آدمی معروف پہ آ گیا، منکر کے ماحول سے نکالنا ہے۔ اسی لیے الحمدللہ ہمارے یہاں گشت کا موضوع بتایا جاتا ہے کہ بھئی گشت کا موضوع یہ ہے کہ جس سے تم بات کرو اس کو اس کے ماحول سے نکال کر کسی طرح اپنے ماحول میں لاؤ۔ جس گھر میں، جس کمرے میں، جس بیت میں آپ ان اعمال کو کر رہے ہیں، یہاں سے گشت کرنے والے نکلیں تو ان کے گشت و ملاقات کے دوران اور ان کے بازاروں میں ایک ایک مسلمان کو دعوت دے کر عمل کے ماحول میں لانے کے دوران یہ جگہ عمل سے خالی نہ ہو۔ ہمیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اور آپ کے زمانے میں یہی طریقہ ملا ہے۔ کبار صحابہ گشت کرتے تھے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سید العلماء، وہ کہتے تھے کہ اجلس بنا نؤمن، آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ پھر پر ایمان لاؤ۔ حضرت عمر فرماتے تھے آؤ ہمارے ساتھ پھر پر ایمان لائیں گے۔ حضرت ابن رواحہ خوشامد کرتے، حضرت عمر ایک کی خوشامد کرتے، ہاتھ پکڑتے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ آ جاؤ، میرے پر ایمان لے آؤ۔ یہ ایک عملی محنت ہے، ایک عملی محنت ہے، اور کوشش بات کی جائے کہ اپنے ماحول میں لا کر انہیں اللہ کے راستے میں نکالا جائے۔ اصل چیز نفر ہے۔ آپ اندازہ کریں نا کہ 100 قتل کرنے والے سے عالم نے کہا کہ تم توبہ چاہتے ہو اپنی بستی چھوڑ کر نکل جاؤ۔ کتنے قتل کیے؟ 100 قتل،
100واں قتل راہب کا کیا، اس نے کہا کہ تمہاری مغفرت نہیں ہو سکتی، تو اپنی بستی چھوڑ کر نکل جاؤ، بستی چھوڑ کر نکلو۔ اللہ کی شان، ادھر نکلا تھا، ادھر وقت ختم ہو گیا زندگی کا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ تو پھیل جا، اس زمین کو حکم دیا کہ تو سمٹ جا، اور کہا فرشتے سے کہ نپائی کر لو، جس بستی کے قریب ہے، جس بستی کے قریب ہے، اگر اس بستی کے قریب ہے جہاں قتل کیے ہیں تو عذاب کے فرشتے لے جائیں، اس بستی کے قریب ہے جہاں کا رخ بنا ہے تو رحمت کے فرشتے لے جائیں۔ میں نے عرض کیا کہ اپنے مجمع کے نفر کا مزاج بناؤ، خروج کا مزاج بناؤ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا۔ اور یہ ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنا اللہ کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہے۔ یہ احساس امت میں سے ختم ہو گیا، یہ احساس امت میں سے بالکل ختم ہو گیا۔ اس احساس کو زندہ کرنا مستقل ایک سنت کو زندہ کرنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ امت میں اس بات کا احساس پیدا کرنا، میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ ایک دائیں ہاتھ سے کھانے کی سنت، کہ جب اس پر ہی قوت سلب ہو سکتی ہے تو جو نبوت کی بعثت کی اصل سنت ہے، دعوت اللہ اور خروج اللہ کے راستے کا نفر، اس کو چھوڑ دینے سے کتنی قوتیں سلب ہوں گی۔ اس سنت کے احیاء کو، اس سنت کو زندہ کرو، اللہ کے راستے پھرنے کی سنت کو زندہ کرو، اللہ کے راستے پھرنے کی سنت کو زندہ کرو۔ اس سنت کا مر جانا پورے اسلام کا مٹ جانا ہے، یہ قسم کھا کر میں کہہ سکتا ہوں۔ اس سنت کا چھوٹ جانا پورے اسلام کا مٹ جانا ہے۔ صحابہ قسم کھا کر کہتے تھے یہ بات۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت اسامہ کی جماعت کی روانگی پر صحابہ کی رائے نہیں تھی کہ حالات ٹھیک نہیں ہے، اس وقت نکلنا، اس وقت نہ نکلنے سے انکار نہیں ہے، اس وقت نہ نکلیں، یہ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ سمجھتے تھے کہ جب نکلنے کا موقع نہ ہو، جب تیرے نزدیک نکلنے کا موقع نہ ہو، اللہ کے نزدیک ہی تیرے نکلنے کا موقع ہے۔ جب تیرے نزدیک تیرے نکلنے کا موقع نہ ہو، کہ اللہ کے نزدیک ہی نکلنے کا موقع ہے۔ کسی کی رائے نہیں تھی، کسی کی رائے نہیں تھی کہ اس وقت جماعت کو روانہ کیا جائے، صرف ابوبکر تنہا تھے۔ یہ کہنا کہ بھئی سب کے اتفاق سے کام ہونا چاہیے، وہ افسا فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں اس کا جواب دیا ابوبکر رضی اللہ عنہ کہ عمر اللہ کے امر میں کوئی مشورہ نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ منصوص میں کوئی مشورہ، حضرت کا بیان ہے کہ عمر منصوص میں کوئی مشورہ نہیں، یعنی اللہ کا حکم ہے نکلنا۔ آدمی کیا مشورہ کرو، نماز پڑھنی نہیں پڑھنی ہے گنجائش نہیں؟ جب عبادت میں سی گنجائش نہیں تو دعوت میں کہاں سے گنجائش آ جائے گی؟ سیدھی بات ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اچھا مشورہ تو کر لیں، سب کی رائے کیا ہے اس جماعت کے روانہ کرنے میں؟ حضرت عمر نے جواب دیا کہ عمر منصوصات مشورہ نہیں ہے۔ ہاں دیکھو، جماعت کو روانہ کیا اور پھر خود قسم کھا کر کہا کہ اگر ابو بکر کا اس دن کا عزم نہ ہوتا تو اللہ کو سجدہ کرنے والا کوئی نہ ہوتا۔ یہ حضرت عمر کا قول ہے۔ اگر اس دن کا حضرت عمر کا عزم نہ ہوتا تو امت مرتد ہو چکی تھی۔ اس دن کا اگر ابو بکر کا عزم نہ ہوتا تو امت مرتد، حضرت عائشہ بھی یہ فرماتی تھی کہ میرا ابا جی کا اگر اس دن کا جمنا نہ ہوتا اس جماعت کے روانہ کرنے پر تو امت مرتد ہو چکی ہوتی۔ ہم میں سے ہر ایک کا اندر کا یہ جذبہ و یقین ہو، ورنہ تو آپ دیکھ رہے کھلی آنکھوں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ صبح آدمی کفر کی حالت میں کرے گا، شام ایمان کی حالت میں، صبح ایمان کی حالت میں، شام کفر کی حالت میں۔ جب صبح سے لے کے شام تک ایک آدمی ایمان سے کفر میں جا سکتا ہے،
تو ہم سوچیں کہ صبح سے لے کے شام تک میرا اس آدمی کو کفر سے بچانے کے لیے میرا کیا استعمال ہوا؟ یہ اصل دعوت ہے نا. ایک آدمی کو ارتداد سے، کفر سے بچانے کے لیے میں نے کیا کیا آج؟ یہ کوئی تبلیغ کا کام یا کوئی صرف کلمہ نماز سیکھنے کی تنظیم نہیں ہے کہ آدمی سے کوئی مدرسہ سمجھ کے تھوڑا سا وقت اس کو دے دے. جی ہاں، بلکہ دین کو قائم رکھنے کی محنت ہے. دین کو قائم رکھنے کی محنت ہے. مولانا صاحب کا ملفوظ ہے کہ ہر سال 4 مہینے اس کام کے لیے فارغ کرنے کو اگر اپنا جزو زندگی نہیں بناؤ گے، ہر سال 4 مہینے خروج کے لیے فارغ کرنے کو اگر اپنا جزو زندگی نہیں بناؤ گے تو فرماتے تھے کہ ایمان کی حلاوت چکھ نہیں سکتے. یہ چھپا ہوا ہے ملفوظ، ایمان کی حلاوت چکھ نہیں سکتے اگر 4 مہینے سالانہ خروج کے لیے. اور یہ فرماتے تھے کہ یہ تو عام دعوت ہے، عام مسلمانوں، ہر امتی سے مطلوب ہے. جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کام میں اولیت دی ہے، جن کو اللہ نے اس کام کی سمجھ دی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کا فکر دیا ہے، ان کی تو کم سے کم یہ سطح ہونی چاہیے کہ 6 مہینے مقام پر کام کریں اور 6 مہینے خروج کریں. 6 مہینے اللہ کا راستے میں ان کی تو کم سے کم ان کی تو یہ سطح ہونی چاہیے. پرانے کے 6 مہینے اپنے مقام پر محنت، 6 مہینے اللہ کے راستے میں، جس میں سے 2 مہینے نظام الدین کے تقاضوں پر، 2 مہینے نظام الدین کے تقاضوں پر اور 4 مہینے اپنی مقامی جماعت کے ساتھ خروج میں. یہ ترتیب ہے. اس لیے کام کو کام سمجھو، کام کو کام سمجھو. کوئی وقتی چیز نہیں ہے مجھ سے متعلق کہ میں اتنے دن کے لیے کام کر لوں تاکہ میں دین سیکھ لوں، پھر میں دین سیکھ کے فارغ ہو جاؤں. نہیں، کوئی مدرسہ نہیں ہے جس سے آدمی پڑھ کے فارغ ہو جائے. بلکہ عالمی سطح پر دین کو قائم کرنا، دین کا قائم ہونا، مسلمان کا دین پر قائم ہونا ہے. ورنہ دین کا قائم ہونا ایک تصور بن کر رہ گیا. دین کا قائم ہونا، مسلمان کا دین پر قائم ہونا ہے. من اقامہا فقد اقام الدین، من ترکا ہدم الدین. کتنے امت کا حصہ وہ ہے جو نماز چھوڑے ہوئے ہیں، تو دین تو ڈھایا ہوا ہے. دین کا قائم کرنا اللہ کے، اسی علماء نے لکھا ہے کہ دعوت اللہ کا اصل مطلب ہے دعوت الی احکام اللہ، کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے احکام کی طرف لاؤ. اسی لیے اس نفر کا اصل مقصد امت کو جہالت سے نکالنا ہے. امت کو، اس نفر کا اصل مقصد امت کو جہالت سے نکالنا ہے. یہی نفر کا اصل مقصد بھی ملتا ہے، قرآن میں بھی یہ ملتا ہے، اور صحابہ کے بے شمار قصے ہیں جس میں علماء کی نقل و حرکت خاص طور سے وہ امت تک علم پہنچانے اور امت کو جہالت سے نکالنے کے لیے ہے. 70 صحابہ علماء چنے تھے آپ نے اہل نجد کے مطالبے پر، اطمینان نہ ہونے کے باوجود بھیجا، اور 70 صحابہ شہید کیے گئے صرف علم پہنچانے کی غرض سے. اتنی بڑی تعداد علماء کی چنے ہوئے، چنے آپ نے، باوجود اطمینان نہ ہونے کے کہ مجھے اہل نجد کے مطالبے پر اطمینان نہیں ہے، مگر کیونکہ وہ علم چاہتے ہیں تو آپ نے 70 صحابہ کو چن کر بھیجا. یہ بتلایا اس سے کہ امت کی یہ نقل و حرکت امت کو جہالت سے نکالنے اور علم کو پھیلانے کے لیے ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس سنت کے احیاء کے لیے محنت کرو، اور یہاں کے قیام میں ہم سب اپنی نیتوں کو درست کریں. واقعی کہہ رہا ہوں، اگر یہاں والوں کی نیت آنے والوں کے لیے ان کی ہدایت کی ہو جائے گی تو خدا کی قسم اللہ تعالی آنے والوں کے قلوب کو ہدایت کی طرف پھیر دیں گے. اس لیے کہ یہ اس جگہ کی خاصیت ہے، اس جگہ کی خاصیت ہے. بالکل آپ دیکھیں، اور میں بن وہاں مکہ مکرمہ سے چلے تھے آپ کو قتل کرنے کے لیے. یہاں مکے والے انتظار میں تھے، وہ ادھر اسلام میں داخل ہو گئے. کسرا نے 2 ڈاکو بھیجے تھے یمن کے گورنر بازان کو حکم دے کر کہ جا کے ان کو گرفتار کر کے لے کر آؤ. اور 2 جو گرفتار کرنے کے لیے گئے آپ کو 2 فوجی
دونوں اسلام میں داخل ہوئے. جو بازان گورنر یمن کا جس نے کسرا کے حکم سے ان کو بھیجا تھا، پورا اس کی پوری بادشاہت، اس کا پورا خاندان اسلام میں داخل ہوا. اس لیے کہ وہاں ایسا ایک ماحول حمال کا تھا کہ جس میں آنے والا جس ارادے سے بھی آتا تھا، کوئی جاسوسی کے لیے آتا تھا، کوئی قتل کرنے کے لیے آتا تھا، کوئی زہر دینے کے لیے آتا تھا، کوئی گرفتار کرنے کے لیے آتا تھا. جو یہاں جس ارادے سے آتا تھا اس کی نیت یہاں آتی بدل جاتی تھی. دیکھیں نا صحابہ کے قصے دیکھیں آپ. اور اب آنے والے جو گند یہاں سے لے کے جا رہے ہیں دنیا کا، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے سب نے ارادہ کیا ہے کہ آنے والے حاجیوں کو ہم کیا دیں گے. صاف بات ہے. خدا کے لیے آپ حضرات یہاں کے قیام کو معاش کے لیے مت سوچیں. یہاں کے قیام کو صرف معاد اور آخرت کے لیے سوچیں. یہاں کا قیام معاد کے لیے ہے، معاش کے لیے نہیں ہے. معاش کے لیے دنیا پڑی ہے، معاش کے لیے دنیا پڑی ہے. اللہ نے ہمیں اپنے گھر اور اپنے ربی کے دیار کے جو قرب دیا ہے وہ خدا کی قسم اس نے نہیں دیا تھا کہ تم یہاں آ کر مال سمیٹو. بالکل نہیں، بالکل نہیں. یہاں رہ کر یہ نیت کرنا، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کے ارادے کے بالکل خلاف ہے. میں شروع میں عرض کر دیا، اور میں کبھی اس کی وحی نہیں کی گئی کہ میں تاجر بن کر مال جمع کروں. اس لیے ہم سب سے پہلے اپنی نیت ٹھیک کریں اور یہاں سے عزم کریں کہ انشاءاللہ جس طرح یہاں سے صحابہ کرام کے ذریعے ملکوں میں اسلام پھیلا ہے، ہم انشاءاللہ اس کا عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہاں سے دین کی دعوت لے کر عالم میں پھریں گے. اس کا عزم کریں. اس مجلس میں کہ 4 مہینے نہیں لگے ہیں، وہ تو 4 مہینے کے لیے نقد کھڑے ہو گئے. جن کے 4 مہینے اب تک نہیں لگ سکے وہ 4 مہینے کے لیے پہلے کھڑے ہو جائیں. جب وہ کھڑے ہو جائیں گے تب ہم ان سے بات کریں گے. جن کے 4 مہینے نہیں لگے، جن کے 4 مہینے بھی نہیں لگے ہیں وہ تو کھڑے ہو جائیں. اور جو علماء مجلس میں ہیں سال نہیں لگا ہے وہ سال کے لیے کھڑے ہو جائیں. جن کے 4 مہینے بھی نہیں لگے ہیں وہ 4 ماہ کے لیے کھڑے ہو جائیں. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. عید کا نام لکھو 4 مہینے کے لیے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ.